السلام علیکم پیارے بچوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. یا اللہ آج اور آنے والے ہر دن کو ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہمارے دل نیکی اور اچھائی کی طرف موڑ دے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور کووڈ-19 وبائی بیماری سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. بچوں، میں سجاد حیدر گیلانی، ٹیچر، گورنمنٹ مڈل اسکول املر پائین، آپ کو آج بارستانی اردو پڑھانے جا رہا ہوں. آپ اپنی کتاب کا سبق نمبر 5 نکالیے. استاد کا احترام، پیج نمبر ہے 25. یہ صفحہ نمبر 25 ہے. استاد کا احترام یہ ہم نے کل پڑھا ہے، تو آج ہم آگے پڑھیں گے. آج ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے اور یہ سبق یاد بھی کریں گے. روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا. مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھیں کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے. یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی. استاد حیران ہوا کہ شاید اسے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے. نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو. تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا. اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا. جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا. سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے. یہ پیغمبری کا پیشہ ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں. بچوں، اس کے ساتھ آج یہ سبق اختتام ہوا. تو میں آپ کو اس کا معنی بتاؤں گا. روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے استاد کے پاس بھیجا. اخ روایت ہسا کہ نوشیروان ہسا نفرس أکس نا تٔمِس اوس پنُن فرزند سوزمُت تعلیم تربیت باپت أکس استادس نش. مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا، کینٛہہ ٹائم گزرنے پتہٕ آو نوشیروانس خیال کہ جا کر دیکھیں کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے. وہاں سے مدت گزرنے کے بعد کینٛہہ ٹائم گزرن پتہٕ ہسا پیو نوشیروانس خیال کہ بہٕ گژھٕ وٕچھ تعلیم تربیت کیا حالت چھِ میٲنِس بچس. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا
ونان یُتھُے ہسا سُہ توٚت ووت تہٕ تٔمۍ ہسا وُچھ کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، ونان استاد ہسا اوس نمازِ خٲطرٕ وضو کران اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے، تو یہ أمۍ سُنٛد لڑکہٕ ہسا اوس لوٹہٕ سۭتۍ آب ترٛاوان أمِس اُستادس. یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا، نوشیروانس ہسا آو واریاہ شرارت ہسا کھوٚت أمِس اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی. یہ ہسا ووت ترٛٲو نس چپات پننس کٹس بتھس. استاد حیران ہوا، استاد گوٚو حٲران کہ شاید اس سے خیال ہوا، تٔمِس ہسا آو ذرا استاد ہسا گوٚو حٲران، أمِس ہسا آو خیال کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے، تو شہزادٕ سۭتۍ ہسا چھُس بہٕ آب ترٛاوناوان تہٕ توے ہسا لگٲو أمۍ کٹس پننس زہرا چپات. نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی، ونان نوشیروان ہسا کوٚر افسوسُک اظہار تہٕ ووٚن نسا کوٚر نسا تنبیہ پننس لڑکس پننس ییٚمِس کٹس کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں، کیا استاد چھا پانے کھور چھلان، استاد چھُ پانے کھور چھلان اور تم پانی ڈال رہے ہو، ژٕ چھُکھ ترٛاوان آب، تم کو شرم نہیں آتی ہے، ژےٚ چھِی نا شرم یِوان کینٛہہ، کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے، ووٚنُس کیٛاہ ژٕ ہٮ۪کہٕ نا پننس استادس کھۄر پانے چھٔلِتھ کینٛہہ، یہِ چھُ پانے چھلان، ژٕ چھَس آب ترٛاوان، ژٕ چھٔلۍزِہس کھۄر، تہٕ یہ چھُ استاد سُنٛد احترام. دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم، ونان دوٚیِم اکھ روایت ہسا چھِ کہ ایک پھر ہسا آو سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا، ونان سکندر اعظم ہسا آو دُنیہِچ واریاہ فتوحات ہسا ٲسۍ أمۍ حٲصِل کٔرمٕژ، واریاہن جنگن منٛز ہسا ٲس أمۍ کامیٲبی حٲصِل کٔرمٕژ. تو سب سے پہلے ونان ییٚلہِ گھر واپس آو تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا، ونان یُتھُے گھرٕ ووت تو گۄڈنٮ۪تھ ہسا گوٚو سُہ ووٚن بہٕ ہسا گژھِ پننس استادس سمکھٕنۍ. ارسطو اوس تسنِس استادس ناو. اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا، ونان گوٚو ہسا سُہ پننس استادس نش. جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا، ونان ارسطو ہسا اوس صحنس منٛز مزٕدار آیس منٛز تاپھ تپان. سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، ونان سکندر اعظم ہسا گوٚو أمِس برونٛٹھ کِنۍ کھڑا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، ونان بڑٕ فخر سان ہسا فخر کس اندازس منٛز ہسا ووٚن أمۍ أمِس، مانگیے استاد محترم کیا مانگتے ہو، ووٚننس ون سا میانہِ استاد محترمہ ژٕ کیٛاہ گژھی، میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، ووٚنُس بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ وۄنۍ سکندر اعظم اوس بادشاہ اکھ، ووٚنُس بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ دُنیہُک کانٛہہ تہِ چیٖز أنِتھ ژےٚ برونٛٹھ چانٮ۪ن قدمن منٛز حٲضر کٔرِتھ. تہٕ یہِ اوس سکندر اعظم تہٕ یہِ اوس پننس استادس یوٗت احترام کران تہٕ استاد سُنٛد رۄتبہٕ چھُ واریاہ تھوٚد، تۄہہِ تہِ پزیو پننٮ۪ن استادن ہُنٛد احترام کرُن. غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے، ونان استاد سُنٛد مقام ہسا چھُ واریاہ بلند. یہ پیغمبری کا پیشہ ہے، ونان یہِ ہسا چھُ پیغمبری پیش کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیٖم دینے والا رہا ہے، ونان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پیغمبر ہسا آو معلم بناونہٕ. اکھ ٹیٖچر ہسا چھِ أمِس انگلش پٲٹھۍ ونان، معلم چھِس ونان اردوٗ پٲٹھۍ، ٹیٖچر مانے گوٚو اردوٗ مانے گوٚو امیُک معلم، تہٕ استاد تہِ معلم تہِ. معلم مانے یعنی کہ تعلیٖم دینے والا، ونان تمام پیغمبرن ہُنٛد پیش تہِ ہسا اوس یِہے کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پیغمبر ہسا اوس آمُت معلم بناونہٕ، معلم گوٚو تعلیٖم دینے والا، تہٕ یُس تِم تہِ ہسا ٲسۍ تعلیٖم دِنہٕ وٲلۍ، استاد تہِ ہسا چھُ آسان تعلیٖم دِنہٕ وول. ہم سب کو چاہیے، ونان اسہِ سارنٕے پزِ کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں، ونان اسہِ سارنٕے ہسا پزِ پننٮ۪ن استادن ہُنٛد احترام تہٕ عزت ہر وقتہٕ تہٕ ہر گھڑِ کرُن اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں، ونان مٔشِتھ پٲٹھۍ تہِ نسا گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ گستٲخی زانٛہہ پننس استادس سۭتۍ کرٕنۍ کینٛہہ. تو بچوں آج یہاں تک ہی. ایک تعلیم میں اور دے دوں گا. روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے استاد کے پاس بھیجا. مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھیں کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے. یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی. استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے. نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو،
تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں آپ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے۔ یہ پیغمبری کا پیشہ ہے کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں۔ بچوں، آپ کو بھی چاہیے، آپ نے سبق لیا ہوگا کہ اس استاد کا احترام، جو یہ سبق ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے، تبھی آپ کا مستقبل روشن بن سکتا ہے اور اللہ پھر آپ کو ہر موڑ پر کامیاب کرے گا۔ جو اپنے ماں باپ اور اپنے استاد کی عزت کرتا ہے اس کو دنیا عزت کرتی ہے۔ جو اپنے ماں باپ اور اساتذہ کو عزت نہیں کرتے ہیں تو ان کا مستقبل تاریک بن جاتا ہے۔ تو یہ سبق ہم نے یہاں تک پڑھا، مکمل کیا آج۔ تو کل الفاظ معنی اور سوالات بھی کریں گے۔ تو صبح تک کے لیے اللہ حافظ۔